آج ہم بات کر رہے ہیں رشتوں کا بوجھ اور زندگی کی حقیقت ڈرامے کی ایک قسط پر لکھے گئے تنقیدی جائزے کی۔ جی اور یہ جائزہ رشتوں، اعتماد اور خاندانی الجھنوں کو کافی گہرائی سے دیکھتا ہے۔ بالکل، بظاہر تو یہ محبت کی کہانی لگتی ہے، کبھی بنتی کبھی بگڑتی۔ ہاں، مگر جائزے کے مطابق اصل میں یہ انسانی کمزوریوں کی کہانی ہے، غلط فہمیاں ہیں، انا ہے۔ جی وہی چیزیں جو خاندانوں میں مسئلے پیدا کرتی ہیں۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس جائزے میں کیا کیا نکات ہیں۔ بالکل، دیکھیں اس جائزے میں کئی کردار اہم ہیں۔ نوید اور زینب، ان کے بیچ وہ اعتماد کا مسئلہ جو ہے، پھر وہ ہانیہ کی واپسی جس کو ایک ممکنہ طوفان کہا گیا ہے۔ اچھا، جی، پھر اسد ہے جو سچ بولنا چاہتا ہے، اور اس کی ماں جو معاملے کو دبانے کی کوشش میں ہے۔ ہاں یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ اور نوشین، اس کا وہ 20 سال پرانا دکھ۔ اوہ، وہ تو بہت ہی گہرا ہے۔ جی، اور پھر انم کی زندگی میں وہ نیا موڑ۔ تو یہ سب چیزیں غور طلب ہے۔ اچھا، نوید اور زینب سے شروع کرتے ہیں۔ جائزہ کہتا ہے کہ زینب کا ایک چھوٹا سا جھوک تھا بظاہر، ہاں بظاہر چھوٹا، لیکن اس نے نوید کے دل میں شک ڈال دیا، اور اب وہ شک بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ یہاں وہ بات آتی ہے نا کہ مرد اکثر اپنے جذبات، خاص طور پر شک کو چھپاتے ہیں۔ جی، اور پھر ایک دم شدید رد عمل دیتے ہیں۔ صحیح، اور زینب کی جو بے بسی دکھائی ہے وہ بھی کافی دل کو لگتی ہے۔ تو یہاں اعتماد کی بات آ گئی پھر۔ وہی جسے جائزے میں کہا گیا ہے کہ اعتماد کی دیوار گر چکی، یہ کیفیت ہے۔ اور یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے اعتماد۔ بہت زیادہ۔ اور ساتھ ہی وہ ہانیہ کا ذکر، اس کی مختصر سی آمد کو بھی کیا کہتے ہیں کہانی میں تناؤ کا اشارہ سمجھا گیا ہے۔ یعنی یہ محض اتفاق نہیں؟ جائزہ نگار تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ آگے چل کر کوئی طوفان لائے گا۔ اچھا۔ پھر آتے ہیں اسد اور اس کی والدہ کی طرف۔ جی، اسد سچ بتانا چاہتا ہے، والدہ روک رہی ہیں۔ ہاں وہ چاہتی ہیں کہ بات دب جائے، خاندان کی عزت کا مسئلہ بنا لیتی ہیں۔ جائزر کہتا ہے کہ یہ گھر کے بڑوں کی عام سوچ ہوتی ہے نا، وقتی طور پر مسئلے کو دبا دو۔ بالکل، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہی دبی ہوئی باتیں بعد میں بڑا دھماکہ بنتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اور دوسری طرف وہ نوشین اور اسما کا مکالمہ۔ اوہو، وہ تو بہت پاورفل تھا۔ جی، 20 سال پرانا راز، شوہر کی دوسری شادی، وہ بھی خفیہ۔ اور وہ بوجھ جو نوشین اٹھائے پھر رہی ہے، نفرت، تکلیف۔ ہاں، اور جائزہ نگار نے اسے معاشرتی دوہرے معیار سے جوڑا ہے کہ مرد کی دوسری شادی اور پہلی بیوی پر اس کے اثرات۔ بالکل، جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نوشین کا کردار وہ سارا کرب دکھاتا ہے، اسما کا لہجہ نرم ہے، مگر نوشین کا درد حقیقی لگتا ہے۔ جی، اور آخر میں انم والا معاملہ، انم، سجاد اور ساس۔ ہاں وہاں بھی کشیدگی ہے، انم کا غصہ۔ اور پھر وہ حاملہ ہونے کی خبر، ایک دم سے سارا منظر بدل گیا۔ جی، وہ جذباتی انتشار، خوشی بھی پریشانی بھی۔ جائزہ کہتا ہے یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کی اچھی عکاسی ہے۔ واقعی۔ اور اسے بھی ایک اور جذباتی دھماکہ کہا گیا ہے جو شاید آگے کچھ اور امتحان لائے ان کے رشتے میں۔ اداکاری کی بھی تعریف ہے خاص طور پر۔ ہاں، نوشین یعنی اسما عباس، زینب یعنی نیلم منیر اور انم یعنی لائبہ خان کی، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن ایک تنقید بھی ہے۔ جی، کہ کہانی کی رفتار کہیں کہیں غیر متوازن لگی، کچھ جذباتی سین ضرورت سے زیادہ لمبے کر دیے گئے شاید۔ اچھا، تو ٹیمپو کا مسئلہ تھوڑا سا۔ ہاں تھوڑا سا۔ تو مجموعی طور پر یہ جائزہ اس قسط کو کیا سمجھتا ہے؟ ایک آئینہ؟ جی، ایک طرح سے سماجی آئینہ جو دکھاتا ہے کہ رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے، سچائی، برداشت، سمجھوتا، یہ سب بھی چاہیے۔ بالکل۔ اور یہ کہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ، دبائے ہوئے راز پورے خاندان کو ہلا سکتے ہیں۔ ہاں، حاصل کلام یہی ہے کہ خاندان جو بظاہر اتنا مضبوط لگتا ہے اندر سے کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ اور یہ جائزہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے آخر میں۔ کیا سوال؟ یہی کہ کیا یہ دبائے گئے راز اور پرانی نفرتیں کبھی ختم ہوتی ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اثر دکھاتی رہتی ہیں؟ جی، کیا وہ لاوے کی طرح اندر پکتی رہتی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ واقعی، یہ گہرا سوال ہے جو ناظرین کو بھی سوچنے پر مجبور کرے گا۔